بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلبہ، پنجگنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ پنجگنج میں ہماری گفتگو معطل فا کے بارے میں چل رہی ہے۔ بتایا تھا کہ معطل فا کی جو گردان ہے وہ صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہوتی ہے، یعنی معطل فا کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے، یعنی تعلیل ہونے میں کہ جس طرح صحیح کے گردانوں میں تعلیل نہیں ہوتی، اسی طرح معطل فا کی جو گردان ہے تو ان میں بھی بہت زیادہ تعلیل و تغیرات نہیں ہوتی، بہت کم، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر کہا کہ چند جگہیں ہیں کہ جہاں پر تعلیلات اور تغیرات کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان میں سے پہلی جگہ آپ کے سامنے یہاں سے بیان کر دیا گیا، پہلی جگہ کو۔ پھر اس کے بعد آج سے دوسری جگہ بیان فرما رہے ہیں کہ معطل فا کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہوتی ہے، صحیح ہی کی گردان کی طرح ہے، مگر چند جگہ، تو ان میں سے پہلی جگہ کو بیان کر دیا، اب یہاں سے دوسری جگہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا دوم آ کے واو یا گردد۔ اب یہاں سے ایک دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں اور جو دوسری جگہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیا کہا کہ وہ واو یا ہو جاتا ہے باب افعال اور استفعال کے مصدر میں۔ باب افعال یہ بے حمزہ وصل ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اور باب استفعال با حمزہ وصل ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ باب افعال اور استفعال لازم اور متعدی دونوں آئے ہیں۔ تو باب افعال اور استفعال کے مصدر میں جو واو ہو فا کلمے کی جگہ، تو اس واو کو یا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس کا مصنف کا دعویٰ ہوا کہ وہ واو یا ہو جائے گا باب افعال اور استفعال کے مصدر میں۔ تو باب افعال اور استفعال کے مصدر میں جو واو ہو وہ یا ہو جائے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب انہوں نے قاعدہ اور قانون پیش کی کہ واو کیوں ہوگا۔ جیسے آپ مثال لے لیں، ایقاد، اس کی اصل کیا ہے؟ ایوقاد، ایوقاد، تو باب افعال ہے، اور باب افعال کہ مصدر، باب افعال کا جو مصدر اوقاد ہے، اس میں فا کلمے کی جگہ کیا ہے؟ واو ہے۔ تو کہتے ہیں اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ اب کیوں بدلا جائے گا؟ تو اس کے لیے قاعدہ اور قانون پیش کی۔ تو قاعدہ یہ بیان کیا، ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو، ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو، یعنی ایسا حرف ہو جس سے کے نیچے زیر ہو، ایسا حرف ہو کہ جس کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ بیان کیا۔ جیسے
انہوں نے دوسری مثال بھی دی، جیسے کہ میزان کی اصل ہے میوزان، تو میوزان میں آپ دیکھیں واو ساکن ہے، واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اس سے پہلے حرف مکسور آ گیا۔ میوزان میم حرف مکسور ہے، میم پر زیر ہے، تو لہذا قاعدہ کیا بیان کیا گیا تھا؟ واو جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو، تو یہاں پر یہ قاعدہ پایا گیا میوزان میں، تو لہذا واو کو یا سے بدل دیا۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح ایقاد اور استوقاد، ایوقاد اور استوقاد میں بھی ہوگا کہ یہاں پر بھی ایوقاد اور استوقاد جو ہے واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اور واو سے پہلے جو حرف ہے وہ حرف مکسور ہے، یعنی اس حرف پر زیر ہے، تو لہذا یہاں پر بھی قاعدہ پایا گیا، تو اس واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ تو اس قاعدے کا آپ ترجمہ دیکھیں، دوم آ کے واو یا گردد، دوم سے مراد وہی یہاں دوسری جگہ معتل فا کی جو دوسری جگہ ہے وہ مراد ہے۔ آ کے واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے در مصدر باب افعال و استفعال، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں، چوں جیسے اوقدہ ایقادن، اوقدہ ایقادن، اوقدہ تو اس کا فعل ہے، اس کا جو مصدر ہے ایقاد، تو ایقاد کی اصل ہے ایوقاد، لہذا واو ساکن ہے، واو سے پہلے حرف مکسور ہے، واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ اوقدہ ایقاد کا معنی آتا ہے آگ روشن کرنا، آگ بھڑکانا، اور اسی طرح استوقدہ استقادن، تو استوقدہ یہ فعل ہے اور استقاد اس کا مصدر ہے، تو استقاد کی اصل ہے استوقاد، کیا؟ استوقاد، تو واو ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف مکسور ہے، تو لہذا واو کو یا کر دیا گیا۔ اس کا معنی بھی آتا ہے آگ روشن کرنا، آگ بھڑکانا۔ اب یہ جو ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا، تو اس پر یہ قانون بیان کیا انہوں نے کہ یہ قاعدہ ہے اور اس قاعدے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا جائے گا۔ قانون یہ ہے، قانون ہر واو کے ساکن باشد، ہر وہ واو جو کہ ساکن ہو، وہ ما قبل او مکسور، اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو، آ واو یا گردد، وہ واو یا ہو جائے گا، چوں میزان و ایجل کہ در اصل میوزان و ایوجل بوداست، جیسے میزان اور ایجل کہ اصل میں میوزان اور ایوجل تھا، تو کیا کیا؟ واو ساکن پایا گیا، لہذا اس سے پہلے حرف مکسور ہے، واو کو یا سے بدل دیا گیا، میزان ہو گیا، ایجل ہو گیا۔ میزان بولتے ہیں ترازو کو، اور ایجل وجیلہ یوجل کا معنی آتا ہے خوف کرنا۔ ایجل یہ اسمع کے وزن پر ہے، افعال کے وزن پر فعل امر۔ اب یہاں سے جو ہے تیسری جگہ بیان فرما رہے ہیں معتل فا کی، معتل فا کی تیسری جگہ بیان فرماتے ہیں۔ تو تیسری جگہ بیان یہ فرمایا کہ وہ یا، اب پہلا جو دوسری جگہ میں جو بیان فرمایا وہ واو کے بارے میں تھا، اب یہاں پر حرف علت یا کے بارے میں ہے، تو کہا وہ یا واو ہو جاتی ہے، وہ یا واو ہو جاتی ہے جب مضارع کی علامت ضمے کے ساتھ ہو، جب مضارع کی علامت ضمے کے ساتھ ہو۔ اب یہاں پر چونکہ جو حرکت ہوتی ہے وہ یا کے مخالف ہوتی ہے، یا کے مطابق نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں وہ یا واو ہو جاتی ہے جب مضارع کی علامت ضمے کے ساتھ ہو، پیش کے ساتھ ہو۔ جیسے مثال انہوں نے دی یوسر، تو یوسر کی اصل ہے یوسر، یوسر
وہاں پر بھی یا ہے، یوسر، یوقن، یہ اصل ہے، اصل میں یا ہے، واو نہیں ہے، تو لہذا جو یوسر ہے تو جو یا ہے، یا سے پہلے ضمہ ہے، اور حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، لہذا یہاں پر کسرہ تو نہیں ہے، یا سے پہلے یہاں پر ضمہ ہے، تو لہذا کیا کیا گیا، ضمے کی موافقت کرتے ہوئے اسی یا کو واو سے بدل دیا گیا، اسی یا کو واو سے بدل دیا گیا، تو یوسر ہو گیا اور یوقن ہو گیا۔ اب قاعدہ کیا بیان کیا اس پر، تو قاعدہ اس پر یہ بیان کیا، ہر وہ یا جو کہ ساکن ہو، ہر وہ یا جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے مضموم حرف ہو، اور اس سے پہلے حرف مضموم ہو، یعنی ایسا حرف ہو جس پر ضمہ ہو، تو وہ یا واو ہو جائے گی، وہ یا واو ہو جائے گی۔ ہر وہ یا جو کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مضموم ہو تو وہ یا واو ہو جائے گی، جیسا کہ مثال آپ لیں، میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی، یوسر اور یوقن، یہ مثال ہے کہ اصل میں یوسر اور یوقن ہے، تو لہذا یہاں پر یا ہے اور یا سے پہلے حرف مضموم پایا گیا، تو لہذا یہ قاعدہ یہاں پر پایا گیا، اور جب قاعدہ پایا گیا تو یا کو واو سے بدل دیا گیا اور ہو گیا یوسر اور یوقن، یوسر اور یوقن۔ تو اس قاعدے کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، سوم آ کے تیسری جگہ، سوم سے مراد تیسری جگہ معطل فا کی یہ ہے، آ کے یا واو گردد، تیسری جگہ یہ ہے کہ یا واو ہو جاتی ہے، چوں علامت استقبال بضم شود، جب مضارع کی علامت ضمے کے ساتھ ہو، جب مضارع کی علامت ضمے کے ساتھ ہو، چوں یوسر و یوقن، جیسے یوسر اور یوقن کہ در اصل یوسر و یوقن بودا است، کہ اصل میں یوسر اور یوقن تھا۔ اب اس پر قانون کیا ہے، تو قاعدہ پیش کیا، قانون ہر یا کے ساکن باشد، قاعدہ کہ ہر یا جو کہ ساکن ہو و ما قبل آ مضموم، اور اس سے پہلے حرف مضموم ہو، آ یا واو گردد، وہ یا واو ہو جائے گی، چنا کے بالا گزشت، جیسا کہ ابھی ابھی اوپر مثالیں گزر گئیں، جیسا کہ ابھی ابھی اوپر مثالیں گزر گئی۔ تو جو ہے دوسری اور تیسری جگہ معطل فا کی بیان ہو گئی۔ اب یہاں سے چوتھی جگہ کا آغاز کر رہے ہیں، تو چوتھی جگہ میں انہوں نے بیان یہ کیا باب افتعال کے بارے میں، کہ باب افتعال کے فا کلمے میں ہر وہ واو اور یا جو کہ اصلی ہو، ہر وہ واو اور یا جو کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو، لفظ پہ غور کریں، وہ واو اور یا جو کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو، زائد نہ ہو۔ باب افتعال یہ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا باب ہے، اور یہ بھی لازم اور متعدی دونوں ہوتا ہے، تو وہ واو اور یا جو کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو، زائد نہ ہو، تو اس واو اور یا کو کیا کرتے ہیں، تا بنا دیتے ہیں، اور پھر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے مثال اتقد یتقد، اتسر یتسر، تو اتقد کی اصل ہے اعتقد، اعتقد، اتسر کی اصل ہے ایتسر، ایتسر، تو یہاں پر دیکھیں آپ واو اور یا باب افتعال، اعتقد باب افتعال میں سے ہے اور یہ فعل ماضی ہے، تو
دیکھیں واو اور یا، جو ایوتقدا میں جو واو ہے یہ حرف اصلی ہے، مادے میں سے ہے، اور ای تصارہ میں جو یا ہے یہ بھی حرف اصلی ہے، مادے میں سے ہے، تو لہذا مادے میں سے ہو، حروف اصلی میں سے ہو، زائد حروف میں سے نہ ہو واو اور یا۔ تو واو اور یا دونوں اصلی ہے اور دونوں مادے میں سے ہے، تو ایوتقدا باب افتعال کے فا کلمے میں جو واو ہے یہ اصلی ہے، تو جب اصلی ہے تو اسی واو کو تا کر دیا گیا، اور پھر ایک باب افتعال کی تا پہلے سے تھی اور پھر ایک اور دوسری تا آ گئی، دونوں کو میں ادغام کر دیا گیا، دونوں میں ادغام کر دیا گیا، تو ہو گیا اتخذا۔ اسی طرح ای تصرا میں آپ دیکھیں تو ای تصرا میں بھی کیا ہوا ہے کہ یا اصلی ہے اور پھر باب افتعال کی تو تا پہلے سے موجود ہے ہی، تو اسی یا کو تا کر دیا گیا اور پھر دو تا جمع ہو گئے، دونوں کے میں ادغام کر دیا گیا، تو ہو گیا اتصر یتصر۔ تو یہ ہوا قاعدہ بیان۔ تو قاعدہ یاد رکھیں، ہر وہ واو اور یا جو کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو تو اس واو اور یا کو تا کر دیتے ہیں اور تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہوا قاعدہ بیان۔ لیکن اگر اصلی نہ ہو، زائد ہو یا کسی سے بدل کر آیا ہو تو اس کو پھر تا نہیں بنائیں گے۔ جیسے اس کی آپ کو مثال پیش کروں، ایتمرا، کیا ایتمرا، اس کی اصل ہے ائتمرا، کیا اصل ہے ائتمرا، تو اصل میں حمزہ ہے، اب اسی حمزے کو یا کر دیا گیا، جو ہے اسی حمزے کو یا کر دیا گیا ایمان والے قاعدے سے، تو لہذا حمزے کو یا کیا گیا، لیکن یہاں پر جو یا ہے اصلی نہیں ہے، اسی وجہ سے تا سے اس کو نہیں بدلا گیا، تو اسی واو اور یا کو تا سے بدلا جائے گا چونکہ باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو، زائد نہ ہو۔ اسی طرح ایک مثال اور پیش کروں میں، اتخذا، اتخذا، اتخذا کے بارے میں اور اس کے مادے کے بارے میں ائمہ لغات کے دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے بعض حضرات اس کا مادہ اخذ پیش کرتے ہیں، اور بعض حضرات اس کا مادہ تخذ پیش کرتے ہیں کہ اس کا مادہ ہی تخذ تا خا ذال ہے، لیکن بعض حضرات اس کا مادہ اخذ پیش کرتے ہیں، حمزہ خا ذال یہ پیش کرتے ہیں۔ تو اتخذ جو ہے اگر اس کا مادہ ہم تخذ مانیں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ تخذ مادہ ہے، تو جب اتخذ کیسے بنا؟ ایک تو تا افتعال کی تا ہے اور ایک مادے کی تا ہے، دو تا جمع ہو گئے، دونوں میں ادغام کر دیا، تو یہاں پر تو ویسے ہی یہ قاعدہ نہیں پایا جائے گا۔ لیکن جب مادہ اخذ مانے، جب مادہ اخذ مانے تو افتعال میں جو اتخذا ہے اس کی اصل ہوگی اتخذا، اتخذا۔ اب یہاں پر جب حمزہ ہے یا اصلی نہیں ہے یا واو اصلی نہیں ہے تو یہاں پر پھر کیسے ادغام ہو گیا اتخذا؟ ادغام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ والا جو اتخذا جو صیغہ ہے، جب اس کا مادہ اخذ مانے، اخذ مانے، تو اب یہاں پر ادغام اس لیے ہو گیا ہے اور پھر تا سے اس لیے بدل دیا گیا کہ اس کو علماء نے خلاف قیاس کہا ہے، خلاف قیاس، خلاف قیاس یہاں پر ایسا ہو گیا ہے، ورنہ اور کوئی دوسرے صیغے اس طرح نہیں ہے اور ہر جگہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، بس اسی صیغے میں یہ خلاف قیاس ہو گیا ہے کہ اتخذا میں کیا کیا، اصل ہے اس کی اتخذا، حمزے کو یا سے بدل دیا، اتخذا میں یا سے بدل دیا اور پھر یا کو تا کر دیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا، تو اس والے لفظ میں جو ایسا ہوا ہے تو اس میں خلاف قیاس ہوا ہے، ورنہ بقیہ اور الفاظ میں ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ ہاں جبکہ واو
اور یا باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ تا کریں گے، اور تا کا تا میں پھر ادغام کر دیں گے۔ یہ چوتھا قاعدہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ چہارم آ کے ہر وہ واو و یا کہ در فا کلمہ باب افتعال اصلی باشد۔ چوتھی جگہ وہ واو، ہر وہ واو اور یا کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اصلی ہو، تا گردد تا ہو جائیں گے، و تا در تا مدغم شود، اور تا کا تا میں ادغام کر دیا جائے گا۔ چو اتقد یتقد اتقادا، اتصر یتصر اتصارا۔ تو یہ آپ کے سامنے معتل فا کی 4 قاعدے بیان کیے گئے۔ یہ چاروں قواعد آپ حضرات اپنے دماغ میں محفوظ فرما لیں۔